سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے پوچھا وہ کون ہے، آپ نے کیسے پا لیا؟ بولے سعد ابن ابی وقاص۔ اس حسن انتخاب پر ہر طرف سے صدائے تحسین بلند ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی نصیب ہو گئی۔ اس موقع پر مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی گواہوں میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ شام کے دورے پر تھے۔ اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ انہوں نے پلٹنا چاہا تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ آپ شام ضرور جائے، یا آپ تقدیر الہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف آ گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پہلے ہی موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ سیدنا سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی روایت کردہ حدیث کی۔ اگر ان کے حالات زندگی کا بغور جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی نہایت زیرک اور صاحب الرائے شخصیت تھی۔ ان کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ کا بے حد قرب اور اعتماد حاصل تھا۔ بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اپنے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انہی کو سونپنا چاہتے تھے، مگر وہ اس پر قطعاً راضی نہ ہوئی۔ بلا شبہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود وہ بڑے منکسر المزاج تھے۔ ایک مرتبہ روزے سے تھے، افطاری کے وقت ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو فرمایا مصعب ابن عمیر کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو ایک ایسی چادر میں کفن پہنایا گیا کہ اگر اسے سر پر ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں پر ڈالتا تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا۔ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئی، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو کچھ دیا گیا، یعنی ہمیں بے حد و حساب دولت دی گئی، حتیٰ کہ ہمیں ڈر لگا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں فوراً دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے اور کانا چھوڑ دیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف امہات المومنین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ امہات المومنین کو بیت المال سے معقول مقدار میں خرچ ملتا تھا، اس کے باوجود بہت سارے غنی صحابہ ان کے ایک ادنی اشارے پر ہر قسم کی مالی قربانی دینے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے تھے، مگر عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ سب سے مختلف تھا۔ ان کے ایک باغ کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ انہوں نے اس کی پیداوار امہات المومنین پر خرچ کرنے کی وصیت فرمائی۔ انہوں نے بدری صحابہ کے لیے وصیت کی تھی کہ ان میں جو زندہ ہیں ان سب کو میری وفات کے بعد میراث سے 400 دینار دی جائے۔ جب ان کی وفات کے وقت بدری صحابہ کو گنا گیا تو ان کی تعداد 100 تھی۔ اس طرح 40,000 دینار کی خطیر رقم صرف بدری صحابہ کرام کو ادا کی گئی۔ ان صحابہ میں سیدنا عثمان ابن عفان بھی شامل تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ وہ نہایت امیر کبیر اور مالدار انسان ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی رقم بھی نہ تھی، آپ تو غنی تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی حسب وصیت رقم وصول کریں گے، انہوں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں یہ رقم ضرور وصول کروں گا۔ میرا یہ بھائی بڑا بابرکت تھا، اس کا مال حلال اور برکت والا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی 400 دینار وصول کیے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر بھونپا تو انہوں نے سیدنا
الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی آواز نہیں سن رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے مختصراً نماز پڑھائی۔ پیارے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے بعد جن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا، ان میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے۔ جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے، مگر انہوں نے یہ مسئلہ بھی بڑے خوش اسلوبی سے حل کر دیا اور آخرکار صحابہ کے مشورے سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ کو خلیفہ قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ سیدنا عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں ان کا مکمل ساتھ دیتے رہے، ان کو خیرخواہی کے ساتھ نیک مشورے دیتے رہے اور زندگی بھر خلافت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے۔ پیارے بھائیوں، ان کی وفات سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 72 برس کی لگ بھگ تھی۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ سیدنا عثمان ابن عفان پڑھائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق عثمان ابن عفان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔